اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، ماہ ربیع الاول ہے اور ہم نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے گزشتہ مسلسل جمعوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کے کردار میں جو خوبیاں تھیں اس کی گواہی ان لوگوں نے بھی دی ہے جو آپ کو مانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کی ان خوبیوں کی اور ان اوصاف کی گواہی دی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے صادق کہا گیا اور امین کہا گیا، یعنی صداقت اور امانت آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ ماننے والوں نے آپ کی اس صفت کا انکار کر دیا ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے آپ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا اور طرح کے الزامات تو لگائے آپ کی آواز کو دبانے کے لیے، آپ کے پیغام کو مدھم کرنے کے لیے، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکے کہ آپ صداقت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں اور امانت آپ کا خصوصی وصف ہے، یعنی اس سے انکار جو ہے وہ نہیں کر سکے، اس حقیقت سے انکار جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح جب لوگ نہیں مانتے آپ کو، نہیں مانتے تھے آپ کو، تو انہوں نے بہت سے اوصاف اور بھی ہیں جن کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا۔ میں بنیادی طور پہ اس لیے اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ امت مسلمہ کو ان اوصاف کا اپنانا اور اختیار کرنا اور اپنے عمل میں لانا ضروری ہے جن اوصاف کا انکار آج بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لانا، اپنے کردار میں لانا، اپنے عمل میں لانا ضروری اور لازمی ہے۔ یعنی وہ اوصاف جو ہیں اگر امت میں نہیں ہیں تو ایک خطرناک بات ہے۔ ہم نے 7 ربیع الاول 7 ستمبر کو جو ہمارا میلاد پاک سیمینار تھا، اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کیا، ایک حضرت بریدہ کا آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا اور ہم نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی دستار کو نیزے پہ رکھا اور لہراتے ہوئے آگے گئے۔ لیکن اس دن میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ نہیں بیان کیے جو بطور نعرہ کے وہ جو ہے 70 افراد مل کے لگا رہے تھے۔ یعنی وہ نعرہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا تھا، وہ پیغام جو انہوں نے یعنی آپ کو ملنے کے بعد آپ کی ذات سے جو بات اخذ کی اور آپ کے کردار میں جو بات انہیں نمایاں نظر آئی، انہوں نے وہ نعرے کا حصہ بنا دی۔ ہم بھی اسی طرح نعرہ بناتے ہیں کہ جو شاید ہم میں تھوڑی بہت ہو سکتی ہے غلطی، لیکن یہ ہے کہ ہم نعرہ وہی بناتے ہیں جو ہمیں یعنی خوبی نظر آتی ہے اس شخص میں، تو ہم وہ نعرہ بناتے ہیں اور اس کی نام سے پھر میچنگ کرتے ہیں۔
اگرچہ نام سے انہوں نے میچنگ تو نہیں کی، لیکن انہوں نے نعرہ بنایا حضرت بریدہ نے. اور نعرہ کیا بنایا آپ نے؟ یعنی حالانکہ آپ جان کے دشمن تھے اور جان کے دشمن کو جو کہ سامنے آ گیا ہو اور وہ آپ نے اس سے بات چیت کی ہو اور بات چیت کر کے اسے قائل کر لیا ہو اور اپنے پیغام کو انہوں نے اپنے کردار سے منوا لیا ہو، تو یہ جو چیز ہے، اب انہوں نے جو 3 باتیں کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر اس کے بعد، اسے انہوں نے نعرہ بنایا اور نیزے پہ اپنی دستار کو لگایا اور فلیگ بنا کے آپ آگے چلے. تو نعرہ کیا تھا کہ امن کے بادشاہ ہیں یہ. یعنی ایسے شخص کو جو کہ ابھی ہجرت کر رہا ہے، جس کے حالات ابھی ڈاؤٹ فل ہیں، یعنی ڈاؤٹ فل ہے نا کہ نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، درمیان کی کنڈیشن میں ہے، لیکن 70 افراد اور ان کا سردار جو قبیلے کا ہے وہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ امن کے بادشاہ ہیں. اس کے بعد کہا کہ آپ صلح کے حامی ہیں، یعنی آپ جہاں پر صلح ہوتی ہے حمایت کرنے والے ہیں، آپ قتل و خونریزی اور فساد کی بپا نہیں کرتے. حالانکہ ابھی مدینہ پاک کا پورا 10 سالہ دور باقی تھا کہ جس میں آپ کی جنگیں ہوئی، جس میں کسی جنگ میں بھی آپ نے کسی قاتل کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن ابھی یہ پیغام، ابھی یہ منظر 10 سالہ باقی تھا. ابھی آپ ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ امن کے بادشاہ ہیں، صلح کے حامی ہیں. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ آپ عدل و انصاف کے پیامبر ہیں. یعنی یہ 3 باتیں اس شخص نے کہیں کہ جو ہجرت کے سفر کو صرف دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ آپ کا دشمن تھا اور مسلسل مکہ کے دور میں بھی آپ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور یقیناً اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ بنیادی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلی تھی وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوگی، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوگی. لیکن دیکھیے مکہ والے 2 صفات، صادق اور امین. جو دشمن رہا پورے 13 سال تک، 13 سال دشمن رہنے والا شخص جو ہے جب ایمان لاتا ہے تو 3 صفات کی بات کرتا ہے کہ آپ امن کے بادشاہ ہیں، آپ صلح کی حامی اور حمایت کرنے والے ہیں، اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ آپ عدل و انصاف کے پیامبر ہیں. اب یہ 5 صفات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی نمایاں تھی کہ جسے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی پڑھنے والا ان 5 کوالٹیز کو، 5 اوصاف کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا، آپ کے امن کا، آپ کی صلح جوئی کا، اور آپ کے عدل و انصاف کا. اب یہ 5 صفات ہیں. 5 صفات کے سامنے عالم انسانیت موجود ہے. رسالت مآب کو پوری عالم انسانیت دیکھ رہی ہے، اور پوری عالم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک امت ہے، پوری عالم انسانیت رسول اللہ کی امت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں پورے عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے پیمبر بنایا گیا ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. تو پیمبر کے سامنے پوری انسانیت کھڑی ہے، اور یہ 5 اوصاف آپ کے نمایاں ہیں. اب پھر ان انسانیت میں 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ماننے والوں کا ہے، یعنی ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے پیامبر ہونے کو مان چکے ہیں، اسے امت اجابت کہتے ہیں. اور ایک امت وہ ہے جس نے ابھی نہیں مانا، اسے امت دعوت کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 صفات امت دعوت میں زیادہ ہیں یا امت اجابت میں زیادہ ہیں.
اب سوچنا ہوگا اگر یہ امت دعوت میں زیادہ ہیں کہ صداقت کا، امانت کا، امن کا، عدل و انصاف کا اور صلح کے، اگر صلح جوئی اگر مثال کے طور پہ امت اجابت میں زیادہ ہے یا امت دعوت میں زیادہ ہے، اگر امت دعوت میں زیادہ ہے تو سوالیہ نشان ہے امت اجابت کے لیے کہ کیا پورے عالم انسانیت میں ان کے یہ 5 اوصاف اس طرح غالب ہیں کہ لوگ کہیں کہ بھئی پاکستان میں رہنے والوں میں یہ 5 صفات موجود ہیں، مصر میں رہنے والوں میں 5 صفات موجود ہیں، یہ سعودیہ میں رہنے والوں میں 5 صفات موجود ہیں، یا OIC کا حصہ جو ممالک ہیں امت مسلمہ کے 57 ممالک، ان میں یہ سب سے زیادہ اوصاف غالب ہیں۔ کون سے؟ یہ 5 اوصاف جو ہمارے پیغمبر میں بالکل غالب تھے، جسے دنیا آج بھی مانتی ہے، دنیا کل بھی مانتی تھی۔ اس کا اقرار کافر نے بھی کیا ہے، اس کا اقرار مشرک نے بھی کیا ہے، سب نے مانا ہے اسے۔ کیا 57 ممالک میں رہنے والے حکمران اور رہنے والے عوام، کیا ان میں یہ 5 اوصاف جو میرے پیغمبر کے تھے غالب ہیں؟ اور یہی 5 اوصاف صحابہ میں غالب تھے، اور یہی 5 اوصاف آپ کی اہل بیت میں غالب تھے۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ ہم میں یہ 5 اوصاف موجود ہیں؟ اگر ہیں تو شکر ہے اس کا، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔